إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اے امت اسلام، اے سکون سے زندگیاں گزارنے والوں، مال و دولت میں مگن رہنے والوں، نرم سے نرم بستر میں سونے والوں، کچھ گھنٹے اے سی یا کولر نہ ہو تو پریشان ہو جانے والوں، حقیقی زندگی کی بھی فکر کرو، ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بھی سوچو۔ 70-60 سالہ زندگی کے لیے مشقت سے آپ زندگی گزارتے ہیں، کافی کام کرتے ہیں، ہر قسم کا کام ڈھونڈتے ہیں جس سے آپ کو کچھ دولت مل جائے۔ لہذا حقیقی زندگی کی فکر کرو اور اس دنیا کو اس کی قدر سے زیادہ اس کا حق نہ دو۔ اے آدم کے بیٹے، تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ اپنے گھر کو سجانے والے، کبھی سوچا نہیں کہ میرے آبا و اجداد بھی اسی گھر میں رہتے تھے، کدھر چلے گئے ہیں؟ اے عقل مند، کبھی سوچا نہیں کہ میرے آبا و اجداد نے اس دنیا میں 50-60 سال لگا کر اتنی مال و دولت جمع کی ہے، لیکن وہ آج اتنی دولت جمع کرنے کے باوجود، کتنی ان کے نام پہ گاڑیاں تھیں، پھر بھی آج وہ مٹی میں سو رہے ہیں، ان کو ریشم کے بستر بھی میسر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، مرنا ہر انسان نے ضرور ہے، اور مرنے کے بعد نہ اس کے ساتھ نرم بستر جائیں گے، نہ حراس و خدم جائیں گے، نہ مال و دولت جائے گی۔ اگر کوئی چیز جائے گی تو وہ صرف اس کے اعمال ہوں گے، اور وہ انسان انہی اعمال کے مطابق اپنے آنے والے مراحل گزارے گا، اور یہ مراحل کس قدر مشکل ہوں گے، اور ان کی تیاری کے لیے ہمیں کتنی کثرت سے اعمال کی ضرورت ہے، کتنے اعمال ہمیں کرنے چاہیے، اس کا اندازہ کچھ آیات اور احادیث سے لگا لیتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی قیامت کے دن سے کیسے پناہ پاؤ گے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں مالک الملک نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا ہے، الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حمیم ولا شفیع یطاع۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والے قیامت کے دن سے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا، نہ سفارشی جس کی بات مان لی جائے۔ اور اسی طرح سورۃ معارج میں مالک الملک نے فرمایا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے
جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ القیامہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے پیچھے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ فرقان نے مالک الملک نے ظالم لوگوں کا دنیا میں مگن ہو کر آخرت کو بھلا دینے والوں کا روز قیامت کیا حال ہوگا چند آیات میں بتایا ہے۔ فرمان الہی ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کہ ہائے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کر لی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اے عقل مند، دنیا کو ہمیشہ رہنے والی سمجھ کر کسی غفلت کا شکار نہ ہو جانا، اور آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور یقیناً قیامت کا دن ایک شدید ڈرا دینے والا دن ہے۔ اے عقل مندو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ دنیا میں کچھ دنوں کی جیل سے ڈر کر، کسی سزا سے ڈر کر تم قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اشارہ نہیں کاٹتے، اور یہ اچھی بات ہے، اور یہی شرعاً ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ قیامت سے، آخرت کی زندگی سے آج کل لوگ ڈرتے ہی نہیں۔ ہے امت اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں آنی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے۔ اے دنیا کی گرمی سے ڈرنے والوں، بجلی چلی جائے تو پریشان ہو جانے والوں، حدیث مصطفیٰ سنو اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو۔ آپ نے فرمایا میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک آ جائے گا۔ 70-60 سالہ کی زندگی کے لیے مشقت کرنے والوں، اس فانی دنیا سے ڈرنے والوں، حدیث مصطفیٰ سنو، آپ نے فرمایا حشر کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ آیات اور حدیث سننے کے بعد کچھ دیر تک سوچو اور اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کو سنوارو، اور اس دنیا کے خیالات سے نکلو، اور اس دنیا کو اس کی قدر سے زیادہ کبھی بھی نہ دو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور یاد رکھنا کہ یہ دنیا
جس کے لیے تم مشقت کرتے ہو، یہ کافی مختصر ہے. اور جب آپ اپنی تجوری میں پیسہ جمع کر رہے ہیں، اور جس پیسے کے لیے آپ اپنی آخرت سے غافل ہو رہے ہیں، وہ پیسہ حقیقتاً آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نے تو جمع کر کے چھوڑ جانا ہے، آگے آنے والی نسلوں کے لیے ہے. اور ہر نسل نے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے حقیقی مقام پر ضرور جانا ہے. اے امت اسلام، اس دنیا کو مختصر سمجھو، اس دنیا کو مختصر سمجھو، اور یاد رکھو کہ جو مال جمع کر رہے ہو یہ آپ کے ساتھ نہیں جانی. نہیں مانتے تو اپنے آباء و اجداد کی طرف دیکھ لو، کتنی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں ان کی، کدھر گئی؟ پھر بھی ابھی مٹی میں سو رہے ہیں. پھر بھی نہیں مانتے تو بادشاہوں کی طرف دیکھ لو، کتنی سلطنت تھی ان کی، کدھر گئے؟ اسی مٹی میں سو رہے ہیں جس مٹی میں مزدور سوتا تھا. اے آدم کے بیٹے، آخرت کی فکر کر، آخرت کو اپنے سامنے رکھ. یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس دنیا سے صرف آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جائیں گے. مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کثرت سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی حقیقی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دعوت و ارشاد کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، بلد الحرمین کی حفاظت فرمانا، ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرمانا، ادھر کے علماء کی حفاظت فرمانا، ان کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا. اے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرمانا، ان کے حکمرانوں کی حفاظت فرمانا، ان کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.